اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، بلاول بھٹو کے بیان پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل اور مولانا فضل الرحمان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے مولانا کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھوڑا سا بیان دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا، جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی، اس کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں اپنے اپوزیشن کے حکومت کے لوگوں کو بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو ہماری فارم 47 والی حکومت خود کے لوگوں کو، جو بلاول بھٹو حکومت کہتے ہیں، اس کو بھی باہر بھیجنے کا، جو پہلے وزیر خارجہ بنا تھا، پاکستان قوم کے پیسوں پر ٹیکسوں پوری دنیا گھوم کر آیا تھا اور ملک میں زیادہ تر رہنا پسند دنیا سے باہر ٹور رہنے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے کہ چائنا نے ہمیں فری ویزے کی لسٹ سے باہر نکال دیا ہے، اور افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ چھپے ڈھکے نہیں، اور چائنا کے ساتھ۔ بلاول بھٹو کا بیان تھا کہ ہم اگر انڈیا نشاندہی کرے تو ہم جو انڈیا مطالبہ کرتے ہم ان کو حوالے کر دیں گے۔ مثال کے طور پر مولانا اظہر مسعود اور حافظ سعید کے بارے میں بلاول بھٹو کو کھلے الفاظ میں تھے، اگر انڈیا ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں گے۔ بلاول بھٹو کے بیان پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل یہ ہے کہ کیا ہم بھارت کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان بھارت میں جا کر دہشت گردی کرتا ہے، لیکن بھارت آج تک ثبوت پیش نہیں کر سکا سوائے بیان بازی میں۔ بھارت کا ایک جاسوس جو کھلے عام دہشت گردی تسلیم کی ہے، گلبھوشن یادو، وہ پاکستان کی عدالتوں میں ہے، تو اس کا بھی آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے اس کے بیان پر بھارت بہت خوش ہوا، اور بھارت کو یہ بیانیہ مل گیا کہ سابق وزیر خارجہ یہ کہہ رہے، اب ان کو تو پتہ نہیں، لیکن بھارت اس کو بہت استعمال کرے گا اور پاکستان پر اس کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ کیا پاکستان حکومت یا اس کی اعلیٰ حکام کی طرف تردید ابھی تک نہیں آئی؟ بلاول بھٹو کے بیان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ بیان اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ کیا کشمیر پر جو بھارت ظلم و ستم کر رہا ہے، اور پاکستان میں جو بھارت دہشت گردی کراتا ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ ہاتھ بھارت کے، اس پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اب TLP کو اور دوسری جماعتوں کو بھارت کی فسادی تنظیمیں کہتا ہے؟ کیا اس پر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو بھارت دہشت گردی کراتا ہے، اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ بھارت کا گلبھوشن یادو کو پکڑا تھا، پاکستان میں موجود ہے، اور اس نے اعتراف کیا کہ ہم بھارت میں دہشت گردی پاکستان میں بھارت کرواتا ہے؟ تو کیا بلاول بھٹو کو یہ بیان دینے، اور بھارت کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا بلاول بھٹو نے ان کا مطالبہ پاکستان کے حوالے کیا؟ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں جس سے ایک ملزم یا ایک شخص پر الزام لگے تو پاکستان بھارت کے حوالے کر دے گا؟ تو پاکستان تو پہلے امریکہ کے ایسے حوالے کرتا تھا، کیا پاکستان اب بھارت کے ساتھ بھی ایسے نیچے لگے گا؟ اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کا وزیر خارجہ ہے، تو اس کی بیان کی بھارت میں بہت اہمیت ہے، لیکن پاکستانی قوم اس کی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یہ فارم 47 والا ٹاؤٹ ہے، اس کی بیان پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو فیصلے کرتے ہیں، ان کی توقعات بھی پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کو ایک ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب کی کیا کرپشن کی فائلیں ہیں، تو اس کا جواب ہے جی، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی کرپشن کی فائلیں، اور مولانا صاحب حکومت کا حصہ رہیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کے جو ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بیان دینے کے بعد مولانا صاحب پھر جاتے ہیں۔ مولانا کے بھائی نے جو بیان دیا تھا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کری، تو فضل الرحمان سے پوچھ لیتے کہ فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا تھا، اور مولانا صاحب کو اب حصہ نہیں ملا، تو مولانا صاحب کو صدر بھی تو نہیں بنایا گیا تھا، مولانا صاحب کے ساتھ صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، مولانا کو صدر کیا، مولانا کو کوئی سیٹ بھی نہیں دی۔ نواز شریف نے تو پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب
کو اس حکومت میں حصہ نہیں چاہیے ہمارے ساتھ تو نواز شریف کی بات مانیں گے، لیکن مولانا پھر اس کے پیچھے بھی چل رہا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان بنے، لیکن مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس لیے مولانا صاحب حکومت سے درخواست کرتے کہ مجھے صدر بنا دو، مجھے صدر بنا دو، لیکن افسوس ہے کہ مولانا کو کوئی صدر بنانے کے امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ مجھے صدر بنایا جائے۔ کیا زرداری کو ہٹا کے، ایک اور شخصیت کو ہٹا کے، کیا مولانا کو صدر پاکستان بنایا جائے گا؟ اس کا جواب ہے نو۔ مولانا فضل الرحمان کے حالی بیانوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلش کرو، میں تمہارا ہی بچہ ہوں، مجھ پر بھی کرم نظر کیجیے تاکہ مجھے کوئی بھی عہدہ یا کوئی دیجیے۔ مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کوئی وزارت لے لے یا وزارت کا حصہ بن جائے، تو مولانا صاحب اس پر راضی ہو سکتے ہیں۔ کیا مولانا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ بلاول بھٹو اپنی حکومت پر دھیان دیں۔ سندھ میں جو کرپٹ نظام چل رہا ہے، سندھ میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے، اور پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کو مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بلاول بھٹو کے بیان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو جیسا گھٹیا کردار پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بیان کو ویسے بھی پاکستانی قوم سیریس نہیں لیتی، لیکن اس کو شرم آنی چاہیے۔ بھارت کا بیانیہ پروموٹ کرنے کے لیے اس جیسے شخص کو ہمارے مسلط کیے جاتے ہیں اور اس کا باپ کو صدر بنایا جاتا ہے۔ شکریہ۔